صحابہ کرام میں سے افضل ترین بالاتفاق اور بالاجماع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر اجماع ہے۔ اگرچہ دیگر صحابہ بھی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، اور ہر ایک نرالی شان کا مالک ہے، وہ لوگ جو حضور کے بالکل قریب رہے ان میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نے الگ عظمت عطا فرمائی، لیکن تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع امت بھی ہے کہ افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کرام کے بعد امت میں لوگوں میں سب سے افضل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات، آپ کی عظمت اور حضور کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے اس کو اللہ نے خود بیان کیا، اور بعض جگہ پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان حق کے ترجمان سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت کو خود ارشاد فرمایا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی، آیہ معروف ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں غار میں جب پڑاؤ ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور اپنا سر انور رکھے آرام فرما، اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب غار کے دہانے تک آ پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ قریب آ گئے کہ اگر جھکیں تو جھک کر ہمیں دیکھ سکیں۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے ان الفاظ کو قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم کے ان لفظوں کو قرآن میں بیان فرمایا، اور ساتھ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی بیان کیا، فرمایا ثانی اثنین، غار میں وہ جو دو تھے ان دونوں میں سے دوسرا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا لا تحزن، ہرگز نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اچھا ذرا اسی آیت پہ غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں تین باتیں ارشاد فرمائیں، تین نکات ملتے ہیں۔ ایک تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین فرمایا، ثانی اثنین فرمایا، دو میں سے دوسرا، اور دوسری بات یہ ہے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے صاحب فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی پاک اپنے صحابی سے فرماتے تھے۔ اور تیسری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی اپنے ساتھ ہونے کو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان تینوں باتوں میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق، حضور تو عظمت والے ہیں ہی، اس میں تو کوئی رائے ہی نہیں ہے، حضور تو عظیم ہے ہی ہے، کائنات میں جس کو بھی عظمت ملے گی وہ حضور کے صدقے سے ملے گی۔ اور یہاں بھی جو سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہیں اور خلیفہ بلا فصل بالتحقیق ہے، وہ بھی حضور ہی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو ثانی کہا، ثانی اثنین کہا، یعنی اول کے ساتھ دوسرا۔ سبحان اللہ، کہاں کہا کہ جہاں حضور اول ہیں وہاں ابوبکر ثانی ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایمان میں حضور اول ہیں اور ثانی ابوبکر صدیق ہے۔ اگر تبلیغ میں حضور اول ہیں تو ثانی ابوبکر صدیق ہے۔ اگر نصرت فی الدین میں حضور اول ہیں تو ابوبکر ثانی ہے۔ اگر ہجرت میں حضور اول ہیں تو ابوبکر ثانی ہے۔
اگر اطاعت میں حضور اول ہے تو ابو بکر ثانی ہے، اگر امارت میں حضور اول ہے تو ابو بکر، آپ بھی کہیے، ابو بکر ثانی ہے۔ اگر روضہ میں، سبحان اللہ، حضور کے روضہ میں اگر حضور اول ہے تو ابو بکر ثانی ہے، اور کل بروز محشر جب حضور میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو حضور اول ہوں گے اور ابو بکر ثانی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب جنت میں حضور تشریف لے جائیں گے تو حضور اول ہوں گے، وہاں بھی ابو بکر ہے، اور جنت کے دن درجوں میں حضور پر نور تشریف فرما ہوں گے، وہاں حضور اول ہوں گے، اور حضور کے قدموں میں ثانی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس یار کو عطا فرمایا کہ حضور اول ہے اور جناب ابو بکر ثانی ہے، اور اللہ نے بھی اپنے محبوب کے اس یار کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا فرمایا۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا، فرمایا اس یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صحابی سے کہتا ہے، صاحب سے مراد حضور کے وہ خاص افراد پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان کے جو ساتھ قریبی صاحبان ایمان تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے، اذ قال الحواریون من انصاری الی اللہ، کہ جب جناب عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار ہوگا۔ یہاں حضور کی یہ خاصیت ہے کہ ہر نبی کے جو صحابی تھے، قریبی تھے، ان کو حواری کہا، لیکن حضور کے جو قریبی ہیں اللہ نے ان کو صحابیت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ اور قرآن میں واحد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ باقی جتنے حضور کے صحابہ ہیں سارے عظمت والے ہیں، سارے عظیم ہیں، لیکن کسی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر بطور صحابی اللہ نے قرآن میں کیا اور ثانی اثنین کے فرمایا۔ اور تیسری شرف کی بات یہ ہے اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو اکٹھے ذکر فرمایا۔ ان اللہ معنا، حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ نہیں کہا، حالانکہ حضور یہ بھی فرماتے تو بھی ٹھیک تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مراد ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اب جو میرے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت، ان کی جو غار میں آپ اور اس سے پہلے بھی، ہجرت سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے اور کس قدر آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑی اپنے خاندان والوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، آپ کو اتنا مارا انہوں نے اسلام کے لیے کہ جاں بلد ہو گیا، لیکن جو آنکھ کھلی، زخموں کی فکر نہیں، زبان پہ پہلے لفظ یہ ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، یہ اور پھر ہجرت میں ساتھ ہے اور اس کے علاوہ غار بھی ساتھ ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کو عظمت عطا فرمائی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غار میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے اندر آپ گئے، غار کو صاف کیا، غار میں کچھ سوراخ تھے، ان غاروں کو سوراخوں کو آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے اس کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے بنا کے غار کو بند کیا، ایک جو ہے وہ رہ گیا سوراخ، وہاں پہ اپنی ایڑی کو آگے رکھا، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک سانپ تھا جو کہ وہاں پہ عرصہ دراز سے مقیم تھا، تفاسیر میں آتا ہے ایک سانپ تھا کہ جو عرصہ دراز سے اس میں مقیم تھا اور وہ زیارت کرنا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب اس غار کو ہر طرف سے سوراخ بند ملے تو وہاں آگے بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی ایڑی تھی، تو ایڑی پہ اس نے ڈنگ مارا، ایک بار، دو بار، کئی بار سیدنا ابوبکر صدیق برداشت کرتے رہے اور آپ نے آگے سے اپنی ایڑی نہ اٹھائی، یہاں تک کہ شدت درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی ٹپکا، جب پانی ٹپکا تو حضور کے چہرے اقدس پہ گیا، حضور نے چشمان کرم کھولی، اٹھ کر بیٹھے، فرمایا کیا ہوا، عرض کر دی، سارے معاملہ جب عرض کی آپ نے، حضور نے اپنا لعاب دہن ایڑی پہ لگایا اور وہ درد جاتا رہا، تکلیف ختم ہو گئی۔ تو یہ خدمات ہے، کون کسی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور کو معراج کی رات لے کر گئے
تو جب سدرہ سے اوپر جانے لگے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میری حد اتنی تھی، میں یہاں تک ہی جا سکتا ہوں، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے۔ علماء نے ارشاد فرمایا اگر وہاں ابوبکر صدیق ہوتے تو ایسا کبھی نہ کہتے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو ایسا کبھی نہ کہتے، اور یہاں غار میں آپ نے عملاً یہ بات ثابت کر دی کہ جان اتنی پیاری نہیں ہے جتنے رسول اللہ پیارے ہیں، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، کائنات میں کوئی اتنا پیارا نہیں ہے جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے۔ اور دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت پر میں نے صرف بہت سی آیات میں سے صرف 3 آیت سلیکٹ کی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ تینوں بھی پر بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا، لیکن دوسری آیت مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے، میرے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ اپنے رسول کی خود مدد کرے گا۔ اور اس کا ایک ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ نے خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی ہجرت کی رات کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق بھی ہجرت سے ہے کہ جب لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہجرت کی رات حضور کے کاشانہ اقدس کے گرد گرد وہ سارے کفار آ گئے اور اپنے اسلحے سے لیس ہو کر آ گئے تھے۔ پلان یہ تھا کہ سب قبیلے والے مل کر حضور کو شہید کر دیں گے تو کسی ایک کو سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے، تو آخر قصاص پہ راضی ہو جائیں گے، لیکن حضور نے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو بستر پر لٹایا اور جناب صدیق اکبر کو ساتھ لے کر چلے گئے، تو اللہ نے جناب صدیق اکبر کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی مدد کو صدیق اکبر کا حضور کا ساتھ دینے کو اپنی مدد قرار دیا۔ فرمایا کہ میرے نبی کا یار جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے ہوئے میرے نبی کے آرام میں خلل نہیں آنے دے رہا، ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جب حضور مدینہ شریف پہنچے نا تو بعض لوگوں نے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آگے آگے تھے، حضور ساتھ ساتھ تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو آگے آ رہے ہیں جو نہیں دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا نا کہ لوگ میری طرف متوجہ زیادہ ہونا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضور کے سر اقدس پہ یوں سائے کے انداز میں کر دی تاکہ پتہ چلے کہ سردار یہی ہے، میں غلام ہوں، سردار حضور ہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اس صحابی کی شان و عظمت کو یوں ارشاد فرمایا جس نے میرے نبی کی ان مواقع پہ ساتھ دیا، ڈنگ پہ ڈنگ کھاتے ہوئے بھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے عملاً میرے نبی کی تبلیغ دین میں ہر لحاظ سے مدد کی، فرمایا وہ مدد اس کی نہیں تھی، وہ مدد اللہ کی مدد تھی۔ اور ایک اور آیت بارکہ سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا عنقریب وہ جہنم سے آزاد ہوگا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال حلال کر کے اللہ کی راہ میں دے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اللہ اس متقی کو جہنم سے آزاد کر دے گا اس کو الذی یؤتی مالہ، جس نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کس لیے؟ یتزکیٰ، راہ خدا میں خرچ کیا اور اس کو پاکیزہ بنا دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ اس مال کو پاکیزہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں مال دینا بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے طیب و طاہر کر کے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کے صحابی کو 2 خوشخبری ہے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ علماء فرماتے ہیں آیت سیدنا ابوبکر صدیق کے حق میں نازل، اللہ نے بشارت دے دی دنیا میں ہی کہ یہ شخص جو ہے اس نے جہنم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا الاتقیٰ، سب سے بڑا متقی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عند اللہ اتقاکم، کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک مکرم ہے، عزت والا ہے،
جو متقی ہے، اور یہاں ابوبکر صدیق کو متقیوں کا سردار قرار دیا، اتقا، متقیوں کا بھی پیشوا، متقیوں کا بھی سردار۔ یہاں پہ دو بشارتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ پھر بشارت ارشاد فرمائی کہ وہ جو مال خرچ کرتا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ میں حضور کو نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت ہے مال کی، اپنے مال سے اسلام کی مدد کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق گئے، گھر کا سارا مال اٹھا کر دیواروں پہ ہاتھ مار کر دیکھا، سوئی بھی نہ رہ جائے، آج میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا لے جا بھائی نا۔ تو حضور نے پوچھا، معروف روایت ہے، حضور نے پوچھا نا کہ تو گھر پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ اے ابوبکر تو مال لے آیا ہے، لگتا ہے سارے ہی لے آیا ہے، حضور کو تو علم ہے، تو دوسروں کو بتانے کے لیے اور جناب صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کے لیے تو بتا رہے ہیں کہ میرے صدیق کو کم نہ سمجھو، شان یہ ہے، مراتب یہ ہے اور مجھ سے پیار یہ ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اے ابوبکر گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے؟ عرض کی گھر چھوڑ کے آیا ہوں نا، کیا؟ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ عرض کی حضور آپ جو ہے اور پروردگار جو ہے، جب دونوں ہستیاں میرے پاس ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ اللہ نے مجھے جو ہے وہ عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی آپ کا یوم عرس ہے۔ آپ کوشش کیجئے ممکن ہو تو ایصال ثواب کیجئے، گھر میں کچھ کھانا بنوا کے، کھانا نابی کو مٹھائی کوئی پھل کچھ لے کر اس پہ آپ کی فاتحہ دلائیے، ایصال ثواب کیجئے، تاکہ جیسے جناب صدیق اکبر حضور کے پیارے ہیں تو ہم ان کی محبت میں ایصال ثواب کریں تو اللہ ہمیں بھی پسند فرمائے، ہم سے بھی محبت جو ہے وہ کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت پہ قائم دائم فرمائے۔ ایک اعلامیہ ہے، یہ آستانہ علیہ سیال شریف سے جاری ہوا، اس کو آپ غور سے سماعت فرما لیجئے۔ یہ حضور امیر شریعت خواجہ محمد امین الدین سیالوی صاحب نے حکم فرمایا اپنے جتنے خلفاء تھے آستانہ علیہ سیال شریف کے، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ اعلامیہ مرتب فرمایا، سب کے دستخط ہے، اور حضور کی موجودگی میں یہ پڑھا گیا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس کو کہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملت اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کریم کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ، تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں، تمام کتب سماوی پر یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر حیات از بعد موت، حشر و نشر، جنت دوزخ کو حق سمجھتے ہیں۔ نبی کریم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء اور رسول سے حضور کو افضل سمجھتے ہیں، اور تمام سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر، نبی کریم کے تمام صحابہ کرام، آل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے پناہ محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہوئے، جزو ایمان سمجھتے ہوئے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور انہیں خلیفہ بلا فصل، اول خلیفۃ الرسول برحق تسلیم کرتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ ثانی برحق، پھر سیدنا عثمان ذو النورین کو خلیفہ ثالث برحق، اور مولائے مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ رابع، چوتھا خلیفہ برحق مانتے ہیں، اور اسی ترتیب سے ان میں افضلیت تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی عظمت اور عزت کے خلاف اشارے، کنائے، صراحت کے ساتھ تام و تشنیع کرنے والے کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت طہار سے بغض رکھنے والے ہر شخص کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے آپس میں جو اختلافات تھے، ان میں کف لسان یعنی خاموشی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان کو شعار ایمانی سمجھتے ہیں کہ ان کی فضیلت بیان کی جائے لیکن اختلافات کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ تمام عقائد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، ائمہ اہل بیت طہار، اجلہ تابعین، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن ابن حنبل، امام شافعی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش، امام غزالی، شیخ محی الدین ابن عربی، یہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ، اور
امام عبد الوہاب شعرانی، حضرت شیخ فرید الدین عطار، حضرت مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضور خواجہ خواجگان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، حضور پیر پٹھان، حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی جیسے اجلہ علماء و مشائخ سے ثابت ہیں، اور ان تمام عقائد کا مفصلاً تذکرہ اہل سنت کی کتابیں معتبرہ، مثلا فقہ اکبر، عقیدہ طحاویہ، کتاب الابانہ، شرح العقائد نسخیہ وغیرہ میں موجود ہیں، اور انہی عقائد پہ اہل سنت کے جو دو گروہ ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ قائم ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ پوری امت کی طرح یہی عقیدہ مشائخ چشت کا ہے، اور اسی عقیدے کا وقت کی ضرورت رکھتے ہوئے اعلامیہ کے طور پر آستانہ علیہ سیال شریف کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ سند رہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پر قائم ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھ کر یہ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر قائم رہنے میں ہماری ایمان کی بھی سلامتی ہے اور دنیا کی بھی سلامتی ہے۔ ورنہ آج کوئی ادھر سے کان میں ڈالتا ہے افواہ، جی صحابہ کئی ایسے تھے، کوئی کہتا ہے نہیں آل بیت ایسے تھے، تو خدا نخواستہ کسی ایک بھی جو اللہ کا بندہ ہے ہم اس کی بھی توہین نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کو اپنا ولی بنایا، جس کو اپنا حضور نے جو تابعین ہیں، صحابہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں، ہم ان کو ترتیب اور افضلیت میں اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حضور نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی پر ماننے میں ہمارا جو ہے بڑائی ہے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول یہ اعلان کہ جب آپ لائنیں کراس کریں تو وہیں سے کراس کریں جہاں پڑھ